پھوٹی تقدیر قسط نمبر 6۔ ایمان صبح دیر سے جاگی تھی۔ اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر والوں کا سامنا کرنے کی، خاص کر مراد کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سکینہ اور سائدہ تو عورتیں تھیں، لیکن کسی مرد کے سامنے اس طرح سے بے عزت ہونا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی لیکن اب اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر آنے کی، لیکن آنا تو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اسے سلواتیں سناتے ہوئے اندر آ جاتی، وہ خود ہی باہر آ گئی۔ باہر سب چائے پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا، حالانکہ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی آج کوئی بھی کام کرنے کی۔ شامل اسے دور سے آتا دکھائی دیا۔ صفی اور عافیہ آج تم دونوں کام کرو گی، یہ آرام کرے گی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، شامل نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، لیکن ایمان سے نظریں ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ ایمان سن کر حیرت زدہ ہو گئی کہ شامل کو اس کا خیال، لیکن کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا دل شامل سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے الزام لگایا، دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے سب کے سامنے، خاص کر مراد کے سامنے، ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ انتہائی شرمندگی سے گزر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کر لوں گی، ایمان شامل کی طرف دیکھے بغیر کہا اور جھاڑو دینے لگی۔ حالانکہ کوئی کچرا نہیں ہوتا تھا، بس درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوتے تھے جن کو ایک سائڈ پہ کر دیتی تھی۔ جھاڑو سے فارغ ہو کر تو روٹیاں پکانی تھی جن میں بہت وقت لگتا تھا اور اس کے کمر میں درد ہو جاتا تھا۔ اس نے جھاڑو دینا شروع کیا لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کو چکر آ گیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ ہوش میں تھی مگر کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پائی۔ شامل نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مراد جو چھت پر کھڑا چائے پی رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شامل اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تماشا تو اس نے کل رات کر دیا تھا، اب بات بنا رہا ہے۔ اگر اس کا خیال کل رات کو رکھتا جب اس کی طبیعت خراب تھی تو یقیناً یہ بہت اچھا عمل تھا، ایمان کی بھی عزت بڑھ جاتی اور اس کے دل میں شامل کے لیے محبت بھی بڑھ جاتی۔ مراد نے افسوس سے سر ہلایا اور پھر سے چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنے آپ کو شامل کی گرفت سے آزاد کیا۔ اس کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ اگر وہ کل رات اسے اس طرح سے تھام لیتا تو یقیناً وہ اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی، لیکن اسے اتنی تذلیل کے بعد اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ شامل کی شکل دیکھے۔ بلا وجہ ضد مت کرو اور مجھے غصہ بھی مت دلاؤ، چلو کمرے میں۔ شامل اسے تھام کر اندر کمرے میں لے آیا۔ تم آرام کرو۔ شامل اسے اپنے کمرے میں لایا تو وہ حیران ہوئی مگر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی آج۔ شامل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان غصے سے نظریں دوسری طرف پھیر لی اور اپنے بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شامل نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے قریب ہوا۔ کل رات کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، شامل نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، ایمان بولی۔ شامل اسے دیکھے گیا۔ آج ایمان کو اس کا دیکھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ شامل نے کہا۔ میں ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہوں، میری کیا حیثیت ہے بھلا؟ اور آپ کو میری رضا یا ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو مجھے آج تک بیوی کا مقام ہی نہیں دیا۔ میں ونی کے ساتھ ساتھ آپ کے نکاح میں بھی آئی تھی، پر شاید آپ یہ بات بھول گئے، ایمان نے کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ شامل مزید شرمندہ ہوا کہ دیکھو تم رونا بند کرو، میں معافی مانگ چکا ہوں، شامل نے کہا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم آرام کرو، شامل نے کہا اور پھر چلا گیا۔ پھر دیر تک ایمان روتی رہی۔ مراد نے CSS کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کو بچپن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور اسے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے، اسے کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سمجھدار تھا، چھوٹی سی عمر میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ تعلیم سب سے اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ اسے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ جدوجہد کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک ذہین طالب علم تھا اور پھر محنتی بھی بہت تھا۔
میٹرک تک اس نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر شہر چلا گیا پڑھنے کے لیے اور وہاں ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کی۔ اس کی تعلیم کے اخراجات اس کے چچا منظور احمد نے اٹھائے، کیونکہ زمینوں میں اس کا بھی حصہ تھا۔ شامیر کو تعلیم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس کے ذہن میں بس یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی بہت ساری زمینیں ہیں اور وہ ان زمینوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں بھی اس کے دوست نے اسے سکھائی تھی۔ اسے بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ مراد انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ شروع میں تو ساجدہ نے اپنی بیٹیوں کی منگنی کرنے میں جلدی کر دی، یہ سوچ کر کہ مراد کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی بیٹی عافیہ سکینہ کے بیٹے سے منسوب تھی اور بڑی اپنے ماموں کے بیٹے سے، لیکن مراد کی کامیابیاں دیکھ کر اب ساجدہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کوئی ایک بیٹی تو مراد سے منسوب کی ہوتی۔ مراد ان دنوں اپنی بہنوں جیسے سمجھتا تھا، پھر وہ دونوں بھی اسے بھائی کہتی تھی اور سمجھتی بھی تھی۔ ان دونوں کو شامیر سے زیادہ مراد عزیز تھا، کیونکہ مراد ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور شامیر ان سے سختی سے بات کرتا تھا۔ اب اس کے روز کا معمول تھا، وہ چھت پر بیٹھ کر پڑھائی کرتا، نیچے کیا ہوتا وہ چھت سے ہی نظارہ کرتا تھا۔ وہ یہاں سے ہی سب کی خیر خبر لیتا رہتا تھا۔ اب تو چائے کھانا سب وہ اپنے اوپر ہی لے جاتا تھا۔ گاؤں میں جیسے ہی گرمیاں بڑھنی شروع ہو جاتی تھیں، گاؤں کے لوگ اپنا بستر زیادہ تر چھتوں میں لگایا کرتے تھے۔ چوری چکاری بھی عام تھی گاؤں میں، آئے دن بھینس چوری ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں والے اپنے پاس ہتھیار ضرور رکھتے تھے اور کبھی کبھار حالات خراب ہو جاتے تھے۔ قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے بدامنی بھی ہوتی تھی۔ مراد رات کا کھانا کھانے کے لیے آج نیچے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج ایمان کھانا نہیں بنا رہی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی نے بھابھی کو کھانا دیا بھی ہے یا نہیں؟ صفیہ نے کھانا مراد کے آگے رکھا تو اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ محترمہ تو صبح سے کمرے میں پڑی ہوئی ہے، میرے خیال سے ان دن کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ صفیہ بولی، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی، تمہیں انہیں کھانا دینا چاہیے تھا نا، وہ صبح سے بھوکی ہے، مراد نے کہا۔ مراد بھائی، ہم اس کے نوکر نہیں ہیں، اگر اس کو بھوک لگتی تو خود ہی آ کر اٹھا کر کھا لیتی۔ صبح سے پڑی ہوئی بہت آرام کر لیا، کم از کم اب تو اٹھ جائے، عافیہ نے کہا۔ صفیہ، تم اندر جاؤ اور انہیں کھانا دے کر آؤ، مراد نے کہا تو اتنے میں شامیر بھی آ گیا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ تمہاری بیوی صبح سے بھوکی پیاسی پڑی ہوئی ہے کمرے میں، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا ان سے۔ شامیر آ کر چارپائی پر بیٹھا تو مراد نے اس سے کہا۔ صفیہ نے کھانا شامیر کے آگے رکھا۔ ایمان کا کھانا بھی دے دو، ہم دونوں وہیں پر کھا لیں گے، شامیر نے کہا۔ شامیر کھانا لے کر اندر آ گیا۔ تمہیں صبح سے کچھ نہیں کھایا، مراد کہہ رہا تھا۔ شامیر نے اسے دیکھ کر کہا، پھر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ شامیر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے بہت زیادہ تیز بخار تھا۔ تمہیں تو بہت بخار ہے، شامیر نے کہا۔ میں نے دوائی لے لی ہے، بخار اتر جائے گا۔ بخار، ایمان نے کہا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا صبح تم نے؟ شامیر نے بولا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، وہ بولی۔ اچھا اب کھا لو۔ شامیر نے کھانا اس کے آگے رکھا اور وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ شامیر بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن باہر رکھے اور خود کمرے میں آ گیا۔ ایمان اٹھی اور دوسرے کمرے میں جانے لگی جہاں وہ سویا کرتی تھی۔ وہ اٹھی تو شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ایمان کا دل زخمی ہو گیا۔ بد کردار، جھوٹ بول رہی ہو تم، کسی اور کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو۔ ایمان کو شامیر کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے بے دردی سے شامیر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شامیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایمان، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ 2 ماہ میں نے کیسے تم سے دور رہ کر گزارے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب میری جیت ہو گئی ہے، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، شامیر نے کہا۔ تو ایمان حیران ہو گئی۔ کیسی جیت؟ اس سے پوچھا۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ مہینے دور رہوں تاکہ تمہارا کردار واضح ہو جائے، لیکن کل ڈاکٹر نے بتایا کہ تم… ایمان نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو شامیر سے الگ کیا اور زور سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے تک بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر اس کی ٹکر کسی سے ہو گئی۔ نیم اندھیرا ہونے کے بعد صحیح طریقے سے وہ دیکھ نہیں سکی کہ کون ہے۔ ایمان گرنے لگی تھی کہ اس شخص نے اسے تھام لیا۔
ایمان نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ کون کون ہے؟ ایمان نے پوچھا تو بجلی آ گئی اور لاؤنج روشن ہو گیا۔ میں ہوں مراد، آپ ایسے بھاگ؟ مراد ہڑبڑا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایمان غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ مراد کو اس کی بات بری لگی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ایمان مراد کو دھکا دے کر اندر گئی اور دروازہ زور سے دے مارا۔ مراد ایک پل کو لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔